اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک مساجد کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ کسی بھی معاشرے کے لیے جسمانی صحت کے لیے اس کی آب و ہوا کا اچھا ہونا، اس کی خوراک کا اچھا ہونا، اس کے پانی کا اچھا ہونا، وہاں پر اچھی چیز کا دستیاب ہونا، یہ جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آب و ہوا اچھی نہ ہو، وہاں کا پانی اچھا نہ ہو، وہاں خوراک اور چیزیں اصل اچھی نہ ملتی ہوں، تو انسانی جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، اس کو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو جہاں انسانی جسم کو صحیح رکھنے کے لیے اچھی خوراک کا ہونا ضروری ہے، اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، اچھی آب و ہوا کا ہونا ضروری ہے، وہیں انسانی روح کو ٹھیک رکھنے کے لیے جس علاقے کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جن لوگوں کے اندر مسجد نہ ہو، اللہ کا گھر نہ ہو، اسلام کا مرکز نہ ہو، وہاں کے لوگوں کی روح اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر محنت کی، لوگوں کو جمع کیا، گھر گھر جا کے تبلیغ کی، جماعت تیار کی، لیکن اس جماعت کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی مل بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی، اس لیے وہ اس طرح سے جماعت پھل پھول نہ سکی، بڑھ نہ سکی، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ملاقات نہ ہو سکی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں کے بعد ہجرت کا سفر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کی بستی کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن یا اس سے کچھ زیادہ قیام کیا، اور اس قیام کے دوران سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا، وہاں مسجد تعمیر کی، جو آج قباء کی بستی سے موسوم ہے، مشہور ہے، اور وہاں پر آج بھی مسجد قباء موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو وہاں پر کیا وہ مسجد تعمیر کی۔ اب کتنے دن قیام ہے؟ کوئی 10 سال نہیں وہاں رہنا، ساری زندگی وہاں نہیں گزارنی، صرف 10 دن قیام کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نماز پڑھتے۔ اسی مسجد کی تعمیر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی، نیکی کے اوپر رکھی گئی، اور اس مسجد کے اندر آنے والے لوگوں کی صفت بیان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے، مسجد قباء میں آنے والے، اس کو تعمیر کرنے والے،
اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف لوگ قرار دیا اور کہا یہی لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ 10 دن کا قیام اور مسجد تعمیر کی۔ مسجد معاشرے کے اندر ایک مرکز ہوتا ہے اجتماعیت کا، جمع ہونے کا، آپس کے اندر مسائل کو حل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کے اندر تشریف لائے، اور مدینہ کے اندر پہنچتے ہی ہر کسی کی یہ چاہت تھی، یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام کریں، میرے گھر کے اندر ٹھہریں۔ ہر کوئی سواری کو پکڑنے کی کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی آپ اپنی سواری کو میرے گھر کی طرف لے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کے حکم پہ جہاں جا کے رکے گی، جہاں بیٹھے گی وہی اس کی جگہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اس جگہ پر جا کر وہ سواری بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے سامان اتار دو، یہی ہماری قیام کی جگہ ہوگی، یہی ہم نے ٹھہرنا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد مسجد کے لیے جگہ دیکھی گئی۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنا مکان تعمیر نہیں کیا، اپنا کوئی بالا خانہ، کوئی کمرہ، کوئی حجرہ نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی وہ مسجد کی جگہ دیکھی اور پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ پتا چلا کہ فلاں 2 یتیم لڑکے ہیں، یہ ان کی جگہ ہے، وہ یہاں پر لا کر اپنا پھل خشک کرتے ہیں، کھجوریں خشک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ یہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے چاہیے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ جگہ تحفتاً، یہ ہبہ کرتے ہیں آپ کو، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، یہ جگہ آپ یہاں پر مسجد بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تحفتاً ہم نہیں لینا چاہتے، آپ اس کی قیمت بتائیں، اس کی قیمت کتنی ہے، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی جگہ کو خریدا اور وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور سب سے پہلا معاشرے کے اندر آتے ہی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کا کیا ہے۔ کیونکہ آج ہمارے ہاں مساجد صرف 4 وقت کی، 3 وقت کی، 5 وقت کی نماز کی جگہ رہ گئی ہے۔ وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ امت کے تمام مسائل کو اس مسجد کے اندر حل کیا جاتا تھا۔ وہ ساری امت کا محور و مرکز وہ مسجد تھا۔ کسی کی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہوتا، کسی کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا، خوشی غمی کا مسئلہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے مسائل مسجد کے اندر حل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر الگ طور پر مدرسہ چبوترا قائم کیا، جس کو دار الصفا کا نام دیا گیا کہ یہ صرف مسجد نہیں بلکہ یہ میری امت کے لوگوں کی یونیورسٹی بھی ہوگی، یہ مدرسہ بھی ہوگا، یہ دار التعلیم بھی ہوگا، جہاں پر لوگ آ کے قرآن و حدیث کو سیکھیں گے۔ صرف یہ نہیں آئیں گے نماز پڑھیں گے اور چلے جائیں گے۔ جتنے بھی مہاجرین آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد کے اندر ٹھہرتے۔ جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے بیوی بچے نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد کے اندر قیام کرتے، جن کو اصحاب صفہ کا نام دیا گیا۔ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صفہ کے طالب علم تھے، اسی مسجد کے طالب علم تھے، جن کا نام قیامت تک گونجتا رہے گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی یونیورسٹی سے نکلنے والے طالب علم ہیں، اسی مسجد کے طالب علم ہیں، اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، جس کو سب سے پہلے آ کے ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا۔ آج ہماری مسجدیں نمازی نماز میں آنا تو دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد کے اندر لا کے قیدیوں کو باندھا جاتا تھا کہ یہ نمازیوں کو دیکھیں گے، ان کی تلاوت کو دیکھیں گے، ان کے ذکر و اذکار کو دیکھیں گے، مسجد میں ان کے اخلاق اور پیار کو آپس میں دیکھیں گے، اتحاد اور اتفاق کو دیکھیں گے، تو یہ ان کے اخلاق کردار کی وجہ سے، ان کی عبادتوں کی وجہ سے ان کو دیکھ کر بدل جائیں گے۔ یمامہ کا سردار
اسامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے، لا کے مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ باندھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے، جاؤ پوچھو اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیا حالت کیفیت ہے؟ کہنے لگا میں اس چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا یہ مجھے سب سے برا لگتا ہے۔ ایک دن گزارا، 2 دن گزارے، تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کھول دو۔ دور ہی گیا ایک باغ کے اندر، وہاں کنواں دیکھا، وہاں پہ غسل کیا اور واپس پلٹ کر آ کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ وہاں پر وہ کس چیز سے متاثر ہوا تھا؟ کوئی انہوں نے اعلیٰ کھانے اس کو نہیں کھلائے، کوئی بہت زیادہ خدمت نہیں کی تھی، بلکہ ان کا مسجد کے اندر آپس کے اندر جمع ہونا، آپس کے اندر ان کا اخلاق پیار، ان کی عبادات، ان کے رویوں کو دیکھ کر ثمامہ بن اسال جو سردار تھا یمامہ کا، وہ مسلمان ہوا اور اس کی تبدیلی کا باعث وہ مسجد بنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مرکز تھا جس مرکز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ کے موقع پر نکاح کا اہتمام کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجدوں کے اندر نکاح پڑھائے جائیں، مسجدوں کے اندر نکاح رکھے جائیں، وَجْعَلُوهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، ان کو مسجدوں کے اندر رکھا جائے۔ آج ہم نے خوشی کو بھی مسجد سے دور کیا، غمی کو بھی مسجد سے دور کیا، اپنے صلح جھگڑوں کے سارے معاملات کو مسجد سے دور کیا، اور آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ مسجد ہم نے صرف 1-2 وقت کی نماز کے لیے رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے، اور بہت سی احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں من بنا مسجدن، جس بندے نے مسجد بنائی، یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ اس مسجد بنانے کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں بنائی، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اس نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من بنا مسجدا یذکر فیہا اسم اللہ، جو بندہ مسجد بناتا ہے اور اس لیے بناتا ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں من بنا مسجدا، جس بندے نے مسجد تعمیر کی، لا یرید بہ ریاء، وہ اس کو بنانے کی وجہ سے ریاکاری نہیں چاہتا کہ میری مشہوری ہو، ولا سمعتا، اور نہ وہ کوئی تکبر چاہتا ہے کہ مجھے بڑا کہا جائے، بڑی بات اس نے مسجد بنائی ہے، وہ یہ چیز نہیں چاہتا۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کریں گے۔ اسی طرح سے واصلہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یصلی فیہ، جس بندے نے مسجد بنائی وہ اس لیے بنائی کہ لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائیں گے، افضل منہ، جو اس سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا، اس مسجد سے بھی زیادہ فضیلت والا گھر، زیادہ اچھا گھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر بنائیں گے۔ اسی طرح سے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا اوسع منہ فی الجنۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر اس سے بھی زیادہ وسیع، اس سے بھی زیادہ بڑا گھر بنائیں گے۔ اب ان ساری حدیثوں کے اندر مختلف الفاظ ہیں، کہیں کہا اللہ تعالیٰ اسی طرح کا گھر اس کو عطا کریں گے، کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ فضیلت والا گھر اس کو دیں گے، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ وسیع گھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر عطا کریں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ، ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد تو میں بنا نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت قوت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ میں پوری مسجد کو تعمیر کر سکوں، تو اس سوال کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفحص فتات،
جو بندہ کسی چڑی کے پرندے کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بناتا ہے او اصغرا یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی بناتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مسجد نہ تو پرندے کے گھونسلے جتنی ہوتی ہے نہ اس سے چھوٹی ہوتی ہے، اس سے مراد ہے کہ جس بندے کے پاس جتنی بھی طاقت ہو جتنی قوت ہو وہ جتنا اس مسجد کے اندر حصہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ اگر وہ پوری مسجد نہیں بھی بنا سکا، نہیں بھی تعمیر کر سکا، اس نے مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کے بنانے کے اندر کوئی بھی حصہ ڈالا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کو جنت کے اندر گھر عطا کریں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کے اندر مسجد کے ساتھ ملنے والے لوگ، مسجد کے ساتھ جڑنے والے لوگ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ، جو لوگ بھی مسجد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اجر و ثواب، جن کا یہ عمل ان کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ فرمایا مومن بندہ جو اس کا عمل اس کو پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، بعد موتہ عملا عملہ ونشرہ، ایک تو وہ اس کا عمل ہے کہ اس نے علم پڑھا، آگے لوگوں کو علم پڑھایا، اس علم کی نشر و اشاعت کی، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی شاگرد تیار کر دیے، لوگوں کو قرآن و حدیث سکھا دی۔ فرمایا کہ جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا اجر و ثواب اس بندے کے موت کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وہ بندہ جس نے اپنی نیک اولاد چھوڑی ہے، وہ نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد کا اجر و ثواب۔ اولاد کوئی بھی نیکی کا کام کرے، چاہے وہ والدین کا نام لے کر کرے یا نہ کرے، ماں باپ کے لیے وہ نام لے کر وہ صدقہ خیرات کرے یا نہ کرے، وہ اگر ویسے بھی صدقہ خیرات کرے گی، ویسے بھی کوئی نیکی کا کام کرے گی تو اس اولاد کا اجر و ثواب اس کے والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، وہ کسی مصحف قرآن کا کسی کو وارث بنا گیا ہے، کسی کو حافظ بنا گیا ہے، کسی کو قرآن تحفے کے اندر دے گیا ہے، قرآن مجید کی تقسیم کروا گیا ہے، فرمایا ایسا بندہ اس کو بھی اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد پہنچتا رہے گا۔ فرمایا او مسجدن بناہو او بیتن لابن السبیل بناہو، یا وہ بندہ جس نے مسجد بنا دی ہے، اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس مسجد کا استعمال جب تک ہوتا رہے گا، لوگ جب تک اس کے اندر نماز پڑھتے رہیں گے، وہ مسجد قائم دائم رہے گی، تو اس کو وہ اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا۔ فرمایا او بیتن لابن السبیل بناہو، یا کسی نے کوئی مسافر خانہ تعمیر کروا دیا ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے، مسافروں کے رکنے کے لیے، فرمایا اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اس کو یہ اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب اس حدیث کے اندر جہاں باقی چیزیں ذکر کی ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اس بندے کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر و ثواب، یہ نیکیاں اس کو پہنچتی رہیں گی، اور قیامت کے دن وہ ان اعمال کے اوپر حیران ہوگا کہ یہ میری اتنی نیکیاں اور اتنے اعمال مجھے کہاں سے آئے، تو اس کو پھر بتایا جائے گا فلاں عمل تو نے کیا تھا، اس کا اجر و ثواب تجھے پہنچتا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں اگر کہیں مسجد میں آ بھی جائیں تو جلدی جلدی مسجد سے نکلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مسجد کے ساتھ پیار تھا، بہت محبت تھی کہ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد گھر آتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے۔ اتنی محبت تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے ساتھ۔ اور یہی مسجد کے اندر رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ مسجد کے اندر قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، درس و تدریس کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی لوگ وہ آ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتدارسونہ، وہ درس و تدریس کرتے ہیں، یتلونہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں،
فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، یہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان کے اندر کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں دیکھو فلاں بندہ مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے، فلاں بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا میرا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے جمع کر کے تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر ہمارا تذکرہ کسی گروہ کے اندر ہو، کسی جماعت کے اندر ہو، لوگوں کے اندر ہو، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا ذکر خیر ہو رہا تھا، میرا نام لیا جا رہا تھا کہ بندہ فلاں بڑا اچھا ہے، یہ کام کرتا ہے، تو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا جس کا تذکرہ اللہ کرے اور کرے بھی فرشتوں کے اندر کہ فلاں بندہ کتنا دیکھو اچھا ہے، وہ میری مسجد کے اندر بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی بندے کا گھر ہے۔ جس طرح اس کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے، گھر سے لگاؤ ہوتا ہے، گھر سے محبت کرتا ہے، گھر کا خیال رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر ان کا خیال رکھتا ہے، کوئی بٹن تو نہیں خراب ہو گیا، کوئی پنکھا تو نہیں خراب ہو گیا، کوئی گھر کی ٹوٹی تو نہیں خراب ہو گئی، کہیں سے رنگ تو نہیں اتر گیا۔ فرمایا جس طرح سے اس کو اپنے گھر کے ساتھ محبت اور پیار ہوتا ہے، جو متقی بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کا پیار اسی طرح سے اللہ کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگ جو گنوائے ہیں کہ جن کو کل اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ گھٹنے تک پسینے کے اندر ہے، کوئی ناف تک ہے، کوئی فرمایا منہ تک ہے، کوئی پورا غوطے کھا رہا ہوگے پسینے کے اندر، اور سورج اس کے بالکل قریب ہوگا، اور ہر بندہ سائے کی تلاش کے اندر ہوگا۔ فرمایا کل قیامت کے دن ان 7 قسم کے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، فرمایا ان 7 قسم کے لوگوں کے اندر ایک بندہ وہ ہے جو جس کا وقلب معلقہ بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، قلب معلق لٹکا رہتا ہے مسجد کے ساتھ، کب وقت ہو اور میں مسجد کے اندر جاؤں، اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤں، اتنا پیار اتنا محبت اس کو مسجد کے ساتھ ہے کہ ہر وقت مسجد کا انتظار رہتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ ایسا ہے یوم لا ظل الا ظلہ، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، جس کا لگاؤ جس کی محبت مسجد کے ساتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی صفائی ستھرائی رکھنے والوں کی محبت، ان کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے۔ فرمایا ایک عورت فوت ہو گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ وہ نہیں ہے، صحابہ سے پوچھا وہ کہاں ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتا، وہ فوت ہو گئی ہے، ہم نے اس کو دفنا دیا ہے۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فدلنی، تم میری رہنمائی کرو کہ وہ کہاں پر اس کو دفن کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا، آپ گئے اس کی قبر پر، اس کا جا کے جنازہ پڑھا اور کہا یہ جو قبریں ہوتی ہیں ان کے اندر ظلمت ہوتی ہے، ان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور میری دعا کرنے کی وجہ سے، میری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کے اندر جو لفظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے معاملے کو ہلکا جانا کہ کوئی بات نہیں کہ مسجد کی خادمہ ہے، کون سی کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے، فوت ہو بھی گئی تو ہم نے اس کو ہلکا سمجھ کے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، کہ اتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان لوگوں کی جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی طور پر اس کی قبر پر گئے اور اس کا جا کے جنازہ پڑھا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے تھے، بذات خود اگر کوئی چیز کوئی گندگی مسجد کے اندر دیکھتے تو خود صفائی کرتے۔ صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد، اللہ کے نبی نے مسجدیں بنانے کا حکم دیا، فی الدواری، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر، محلوں کے اندر،
مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وَأَن تُنَزَّفَ، یہ کہ ان کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے۔ مسجدیں بنانا صرف کمال نہیں ہوتا، ان کو آباد کرنا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کہ ایمان نے جوش مارا تو مسجد تعمیر کر دی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کتنی مسجدیں ہیں جو تعمیر ہوئی پڑی ہیں لیکن کوئی ایک اذان دینے والا مؤذن صرف موجود ہے۔ مسجدیں علاقوں کے اندر موجود ہیں لیکن ان کو صاف ستھرا رکھنے والا کوئی نہیں۔ کتنی مساجد میں نے بذات خود دیکھی ہیں کہ جن کے اندر جالے لگے ہوئے، مسجدوں کا کبھی شاید دروازہ بھی کسی نے نہ کھولا ہو، مسجدیں تو بن جاتی ہیں لیکن ان کے ساتھ پیار محبت تعلق رکھنا، ان کے اندر آنا، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ نخامتن فی القبلۃ، مسجد کے سامنے والی جگہ پہ دیکھا کہ بلغم دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے، فشق ذلک علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ کو غصہ آ گیا کہ مسجد اور اس کی دیوار کے اوپر بلغم لگی ہوئی ہے، تھوک لگا ہوا ہے، حتی رعی فی وجہہ، حتیٰ کہ آپ کے چہرے کے اندر اس غصے کو محسوس کیا گیا کہ آپ نے اس کو برا محسوس کیا ہے۔ فقام فحق بیدہ، یہ نہیں کہا کہ جاؤ یہ صاف کرو جا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس تھوک کو، اس بلغم کو جا کے صاف کیا۔ اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مسجدیں تعمیر کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی، ان کو صاف ستھرا رکھنے کی اور ان کے ساتھ پیار محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔